اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے یعنی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ کہ جب لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پورا پورا تول کر لیتے ہیں، تب ماپنے میں بھی ٹھیک ہوتا ہے اور تول میں بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ ایسے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایسا شخص جس کا جسم حرام مال سے پلتا ہے جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ہے۔ اب آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی شخص ماپ تول میں کمی کر کے دوسروں کی حق تلفی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ پھر دنیا میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ عادت پڑ جاتی ہے ماپ تول میں کمی بیشی کی تو لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا چل رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے کتنے ہی پیسے کبھی ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو، حکیموں کو اور کبھی ورکشاپس پر چھوٹی چھوٹی چیزیں روز خراب ہو جائیں گی۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کہتے ہیں پیسے آتے ہیں لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں۔ ٹھہرتے اس لیے نہیں ہیں کہ برکت نہیں ہے، اور برکت اس لیے نہیں ہے کہ شریعت کے پیمانوں پر پورا نہیں اتر رہے آپ۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا شخص جو دنیا میں تجارت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور پوری دیانتداری سے تجارت کرتا ہے، تو ایسے تمام تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کرام، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماپ تول میں کمی کرتا ہے، پیمانہ ٹھیک نہیں رکھا، اب ڈیجیٹل کنڈے آ گئے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ اس کو سیٹ ہی ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ بظاہر پورا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ 200 گرام، 100 گرام، 50 گرام کم تولتا ہے، اس کو سیٹ کیا ہوا ہے۔ اور ایسے ایسے مسلمان موجود ہیں اور سارے پٹھے کام انہیں کو آتے ہیں، یعنی کوئی سیدھا کام نہیں ان کو آتا، ہر الٹے کام کا یہ راستہ نکال لیتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارے احوال یہ ہیں کہ کوئی شخص جو ہماری اخلاقیات کو، ہمارے معاملات کو اور ہماری معاشرتی حیثیت کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس درجہ کے مسلمان ہیں۔ اور قرآن حکیم نے اتنے واشگاف الفاظ میں ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو پھر پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تو پھر وہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انہوں نے بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، انہیں بھی اٹھایا جانا ہے قبروں سے، یعنی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے، اس بڑے دن کے لیے جس دن سب نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اس دن کے بارے میں اگر سوچا ہوتا اور یہ اندازہ ہوتا کہ اس دن ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہے تو پھر ماپ تول میں کمی نہ کرتے۔ یہاں ایک دودھ بیچنے والا ہے ناروال میں، ایک دن ہم گئے وہاں تو میں نے دوست سے کہا کہ اس سے تھوڑا دودھ لے کر آئیں، تو اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دودھ نہیں ہے۔ میں نے کہا وہاں تو نظر آ رہا تھا سامنے برتن وغیرہ، تو کہتے وہ کہہ رہا ہے دودھ ہے لیکن اب یہ میں نے بیچنا نہیں ہے کیونکہ یہ خراب ہونے کے قریب ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں کیسی بات ہے کہ ایسے ایسے مسلمان بھی موجود ہیں۔ اور بعد میں مجھے کسی دوست نے بتایا کہ تقریباً 1 من دودھ اس نے ضائع کر دیا، اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ یہ اب بالکل آخری حد تک پہنچ گیا، اب یہ جو لے کے جائے گا گھر جانے تک خراب ہو جائے گا۔ تو اس کو کوئی کمی نہیں ہوئی، وہ کاروبار کرتا ہے، 2-3 دکانیں اس کی اچھی خاصی چلتی ہیں۔ ماپ تول میں کمی یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ کے سبب عذاب میں مبتلا کیا تھا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اسے چھوٹا مت سمجھیں، اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماپ تول میں کمی نہ کیجیے، پورا ماپیے، پورا تولیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یا غیر مسلموں کو بھی جو آپ کے پاس خریدنے کے لیے آئیں انہیں دھوکہ مت دیں، ان سے سچ بولیں۔
اگر تازہ ہے تو کہیں تازہ ہے، اگر باسی ہے تو انہیں کہیں کہ یہ باسی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ غلط چیز فروخت مت کریں، لوگوں کا نقصان نہ کریں، یہی دین ہمیں سکھاتا ہے۔